سر بٹ آپ دیکھیں بالکل میری بات کو اوائڈ کریں کہ اسٹرکچرل ریفارم تو پھر کوئی نہیں ہوگا نا، کیونکہ اس آئی ایم ایف کا پروگرام ہر حکومت آ کے چلاتی ہے، زبردستی میں چلاتی ہے، کوئی نہ ٹیکس نیٹ کو وائڈن کرتا ہے، نہ کوئی پرائیویٹائزیشن کرتا ہے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی کرنے والی ہوتی ہے، کوئی جو مطلب کہ لانگ ٹرم جو ریفارم ہے وہ پچھلی بھی کسی حکومت نے نہیں کیا، اور سال میں آپ لوگوں کے پاس بھی وقت نہیں ہوگا. اور ایز آئی سیڈ اف آئی مے، ٹریڈرز کے اوپر جو آپ نے ٹیکس واپس لیا ہے سب اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ الیکشنز کی وجہ سے آپ نے یہ واپس لے لیے، اب آپ اس کو انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے اور ٹیکسیشن سے اس گیپ کو فل کریں گے آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے. اور جو ٹیکس نیٹ وائڈن کرنا تھا اس کے لیے جو ایک چھوٹا سا قدم دیا تھا وہ آپ لوگوں نے ریورس کر دیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بالکل آپ کی ویو پوائنٹ ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آف کورس غلط ہی ہوگا سر، لیکن اب بات یہ ہے کہ آپ نے شارٹ ٹرم کرائسس سے نکلنا ہوتا ہے. پہلے آپ کے بڑے سیریس کرائسس، بات کو سمجھیں، جو میڈیم یا لانگ ٹرم ایفرٹس ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ کرنی ہوتی ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ نے وہ کریکٹیو ایکشنز لینے ہیں جن کی ضرورت تھی، جس کے بغیر سر آئی ایم ایف ڈکٹیٹڈ نہیں ہے. سر آئی ایم ایف کوئی عقل تسلیم کرتی ہے کہ آپ پیٹرول قیمتیں خرید سے کم بیچیں؟ یہ آئی ایم ایف کو ہمیں کہنا پڑتا ہے، ہمیں اتنی عقل نہیں ہے. نہیں، میں مجھے بات بتائے نا، آپ جا کے پوری دنیا سے قرضے مانگ رہے ہیں اور یہاں پر آپ وہ کام کر رہے ہیں دنیا میں کوئی ملک نہیں کر رہا. یہ آئی ایم ایف ڈکٹیٹڈ ہے. آئی ایم ایف اگر یہ کہے کہ جناب آپ کے ملک میں بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے بنانے کی، آپ اس قیمت کو پاس آن نہیں کر رہے، آپ کے سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 3000 ارب کے قریب پہنچ گیا ہے، آپ کے گیس سسٹم میں جہاں 1 پیسے کا قرضہ نہیں تھا آج وہ سارا سسٹم تباہ ہو گیا ہے، 2000 ارب وہاں پر ہے، تو یہ عقل مندی کے تقاضے، آئی ایم ایف کے تقاضے نہیں ہیں. سر انہوں نے اگر بجلی کی وہ پیٹرول کی قیمت کم کی، سبسڈی دی، تو جتنے مہینے انہوں نے چلائی اس سے زیادہ مہینے آپ نے چلائی. اب ایسے تو نہ کریں نا، مطلب کہ غلطی انہوں نے کی تو آپ نے بھی آپ اس کو آپ امیڈیٹلی ٹھیک نہیں کیا. اس کی درستگی میں وقت لگتا ہے، اس کو طریقہ دیکھنا پڑتا ہے. سر یور پارٹی گاٹ اسکیئرڈ، اب آپ مانیں گے نہیں بٹ ہم سب کو پتہ ہے اسکیئرڈ کی بات نہیں ہوتی. ایک جب آپ نے تاثر یہ بلڈ کر دیں کہ جناب میں تو بڑا پیٹرول سستا بانٹ رہا تھا لوگوں میں، نئی حکومت آتی ہے وہ حالات کو دیکھتی ہے، وہ کوشش کرتی ہے یار ہو سکتا ہے کوئی طریقہ نکل آئے، میں بھی اس کو جو 2 مہینے رہ گئے میں افورڈ کر لوں. 31 جون تک تھا نا، لیکن وہ نہیں ہو سکتا تھا، ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی. تو آپ کو پہلے دن ہی پتا تھا کہ اس کا کوئی شارٹ کٹ میں پھر آپ سے معافی مانگ سکتا ہوں، معافی دے دیں، ہم سے 2-4 ہفتے غلطی ہو گئی، معافی فرما دیں، آگے کی بات کریں. کہ آج آپ نے مشکل فیصلے کرنے ہیں، جو آپ بہت مشکل فیصلے ہیں، اور یہی فیصلے جب آپ کریں گے تو آپ کی معیشت بہتر ہوگی. کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے، کوئی معجزات نہیں ہے. بٹ سال میں تو نہیں آپ سے کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ آپ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے بارے میں کچھ کر پائیں گے؟ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کون سی کی بات کر رہے ہیں سر؟ آپ ہی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز آج چل رہی ہیں، ان میں دیکھیں گے جو بھی پرائیویٹائزیشن ہو سکتی ہے. آپ کا مسئلہ اس وقت پاور کا سسٹم ہے سب سے بڑا. آپ خود کہتے ہیں کہ ڈسکوز کو ہینڈ اوور کرنا ہے پروونسز کو، آپ اگلے سال میں کر پائیں گے؟ کیسے لیں گے نا سر سال کے اندر؟ وہی تو کہہ رہی ہوں. بجلی پیسے بھی سارے وہ لیتے ہیں جو ان کو ریزرو پول سے جاتا ہے، رائلٹیز بھی وہ لیتے ہیں، لاء اینڈ آرڈر بھی ان کے پاس ہے. تو اگر بجلی چوری ہو رہی ہے ایک پروونس میں تو میں سمجھتا ہوں وہ پورا ڈسکو جو سینکڑوں ارب کی ملکیت ہے اس کو لے لیں، اس کو چلائیں. سر میں آپ سے بالکل اتفاق کر رہی ہوں، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کے پاس 5 سال کی حکومت ہوتی تو آپ کے پاس زیادہ وقت ہوتا ٹو سارٹ آل آف دس آؤٹ. 1 سال جس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کانسٹنٹلی آپ پہ دباؤ ڈالے گی، آپ لوگ بھی کانسٹنٹلی اگلے الیکشن کی طرف کیا دیکھیں گے سر؟ 11 آپ نے جو ہے وہ بائی الیکشنز اب کروانے ہیں، اس کے بعد سنیں آپ لوگوں کا پلان یہ ہے کہ آپ 10-11 اور کریں گے، تو پورا سال آپ نے یہی اپنی جگہ کام ہوتا ہے. حکومت اپنی جگہ کام کرتی ہے، نہیں سر اور آج بھی کر رہی ہے. نہیں ہوگا نا پھر. یہ عمران خان کی حکومت نہیں ہے جو سارا دن سوچتی تھی کس کو اندر کرنا ہے، کس کو ای سی ایل پر ڈالنا ہے، 4 گھنٹے کی میٹنگز ہوتی تھی کہ کس کو ای سی ایل پہ رکھنا ہے. وہ بات نہیں ہے. جتنا آپ پی ایم ہاؤس کے سٹاف سے پوچھ لیں، آپ حکومت کے افسران سے پوچھ لیں، جتنا کام اس حکومت نے 4 مہینے میں کیا ہے 4 سال میں نہیں ہوا تھا. اچھا سر، ویسے آپ نے خود ہی ذکر کر دیا، ہمیں تو آج کل یہ لگ رہا ہے، آف کورس یہ بھی میں غلط ہی ہوں گی
کہ اب آپ کی بھی حکومت کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے سوائے یہ سوچنے کہ عمران خان کو نااہل کیسے کرنا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کو جو ہے بین کس طرح کرنا ہے. نااہل میں نے نہیں کرنا. الیکشن کمیشن نے رپورٹ بھیجی ہے حکومت کے پاس کہ ایک آدمی جو پولیٹیکل پارٹی چلا رہا ہے وہ ملک سے باہر سے فورن نیشنل سے پیسے لے کر, فورن کمپنیوں سے پیسے لے کر اس ملک کے الیکشن قوانین کی دھجیاں اکھاڑ کر اس ملک میں سیاست کر رہا ہے. اس پر حکومت کو کارروائی نہیں کرنی. سر ابھی تو اگر اس ملک میں آج عمران خان صاحب کو احساس ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو نااہلی تھی وہ غلط تھی, اگر نواز شریف صاحب نااہل ہو سکتے ہیں اس بات پر کہ انہوں نے جو ویزا لینے کے لیے ڈائریکٹر بنے تھے اپنی بیٹے کی کمپنی میں, جو ایک عام عمل ہوتا ہے, اور اس کی فیس نہیں لی, اس کو ان کا اثاثہ بنا کر تاحیات نااہل کر دیا گیا, تو پھر پاکستان کے عوام یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جس نے جس نے کوئی ریکارڈ نہیں دیا, جس نے 150 ارب روپے انڈین اور اسرائیلی نیشنل سمیت. You really believe that? جی بالکل, میں آپ کو جی میں ثبوت آ جائے گا. میں معذرت سے میں اسرائیلی انڈین نہیں کہتا, وہ آپ جب ثبوت آیا پھر کہہ دوں گا. اب انہوں نے فورن نیشنل سے حاصل کیے, فورن کمپنی سے حاصل کیے. اسپیسیفک بین ہے کہ آپ پاکستانی کمپنی سے پیسے نہیں لے سکتے کیونکہ اس میں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کمپنی کے کیا انٹرسٹ ہیں. آپ نے 300 کچھ فورن کمپنی سے پیسے لے کر اس ملک میں سیاست کی ہے, تو پھر اگر نواز شریف تاحیات نااہل ہو سکتے تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب 1000 دفعہ نااہل ہوں گے. میں کسی کی نااہلی کے حق میں نہیں ہوں, میں یہ بھی کہہ دوں آپ کو. سر بٹ آپ کی دیکھیں, اب مجھے بھی تھوڑا بول لینے آئی نو سر, ویسے تو آپ کو سر 75 سال ہو گئے ہمارے ملک کو, مطلب کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ صحیح نہیں ہوا, بٹ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اب ہم دوسری پارٹی کے ساتھ یہ کریں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ جو دوسروں پر الزامات لگاتے ہیں اپنی گریبان میں جھانکیں. اگر آپ کا اپنا عمل درست نہیں ہے, آپ حکومت میں ہیں, میں نے یہ سوال میں نے کسی پر جعلی پرچے نہیں بنائے, میں نے کسی کو جیل نہیں ڈالا, میں نے میری بات سن لیں, میں نے کسی پر ہیروئن نہیں ڈالی. سر ایک بچی اور اس کی ماں بالکل غلط ہوا ہے, پولیس نے کیا ہے بالکل غلط کیا, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, سیدھی بات ہے. سر بٹ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس وقت لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کریے, جو اگر پاکستان مسلم لیگ نواز یہ نہیں کر رہی. میں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی کہا ہے اس بات کی تفتیش کریں, کسی نے یہ کیا ہے, یہ بالکل غلط ہے. یہ پاکستان مسلم لیگ نون کرے تو غلط ہے, یہ پی ٹی آئی کرے تو غلط ہے, پیپلز پارٹی کرے تو غلط ہے, اس کی کوئی تائید نہیں کر سکتا. آئی نو سر, بٹ مسئلہ تو اس وقت یہی ہے نا کہ آپ لوگوں کی حکومت ہے, تو جب ایسا کوئی ایکٹ ہوتا ہے ہماری ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. اور سر جو 4 سال سوال جی 4 سال سر آپ نے ایک بڑی ریپوٹیشن بنائی آپ کی جماعت نے کہ آپ اصول جو ہیں اور ڈیموکریٹک پرنسپلز اور وہ سب, سر پچھلے 4 مہینے میں دیٹ لیگیسی, if I can call it that reputation has been damaged. آپ مانیں گے؟ نہیں, آپ کی رائے ہے, میں اس کو بالکل ڈیمیج, ہم نے بالکل ڈیموکریٹکلی بیہیو کیا ہے, پارلیمان کے اندر بھی حکومت کے اندر بھی. ورنہ جس جماعت کی ساری فرنٹ لائن لیڈرشپ آپ نے جیل میں ڈالی ہو, اس کے اندر ایک بڑا دباؤ ہوتا ہے, ورکر کا دباؤ ہوتا ہے, لیڈرشپ کا دباؤ ہوتا ہے کہ آپ بھی لوگوں کو جیل میں ڈالیں. کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو سر اگر عمران خان بغیر کسی الزام کے, بغیر کسی ثبوت کے شہباز شریف کو 2 دفعہ جیل ڈال سکتا ہے, تو عمران خان جیل نہیں ڈالا جا سکتا. نہیں تو سر پھر آپ میں اور پاکستان تحریک انصاف میں کیا فرق نظر آ گیا نا, ہم نے نہیں ڈالا. اچھا اچھا سر, اب یہ ہمیں تو کچھ اور ہی میسج آپ بتا دیں, کیا میسج ہے آپ کو؟ نہیں سر 25 مئی جو ہوا, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی ریپوٹیشن آپ کی پارٹی کی جو ہے 25 مئی کیا سر لوگوں کے گھروں میں پولیس گئی, ناصرہ جاوید جو ہیں ان کے گھر کے اندر پولیس گئی, ان کی ویڈیو آئی, یاسمین راشد صاحبہ کی ویڈیو آئی, اور پتہ نہیں کتنی خواتین کی ویڈیوز آئی. یہ ویڈیوز آتی رہتی ہیں, کسی کو جیل ڈالا گیا, کسی کو جیل ڈالا گیا. سر یاسمین راشد کی گاڑی جس طرح توڑی گئی, ڈو یو تھنک اٹ ڈڈ ناٹ ہرٹ یور پارٹی؟ آپ پولیس کا ناکہ توڑیں گے تو پولیس کارروائی کرے گی. یہ سب کے ساتھ ہوا, ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے, کئی دفعہ پولیس نے بھی مارا ہے. So it's okay. اس غلط بات ہے. So 2 wrongs make a right. 2 wrong جب آپ ایک سیاست کرتے ہیں, یہ اس کا حصہ ہے. آپ نے ایجیٹیشن کرنی ہے, پولیس نے اپنا کام کرنا ہے. پولیس ریاست کو پروٹیکٹ کرتی, مجھے پروٹیکٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, اگر میں یہ کروں گا تو پھر پولیس کرے گی. بہت بہت شکریہ سر.